بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ علم توقیت کورس جاری و ساری ہے، اور ان چند دنوں میں ہم نے زمین اور دیگر جو سیارے ستارے ہیں ان کے متعلق کافی معلومات حاصل کی۔ سائنس کا کہنا یہ ہے کہ زمین بھی حرکت میں ہے، لیکن قرآن و حدیث کا عقیدہ یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا کہ زمین ساکن ہے، اور دیگر اجرام فلکی میں جو چیزیں ہیں وہ اس کے ارد گرد جب سے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اب تک اور جب تک رب چاہے گا یہ مسلسل حرکت میں ہے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہم نے اسی دارالعلوم نعیمیہ کے شیخ الحدیث ہم سب کے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر ابو بکر صدیق شاذلی دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کی کہ حضور آپ اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ قرآن و حدیث کا اس سلسلے میں کیا احکامات ہیں کہ زمین ساکن ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے ہمیں وقت عنایت عطا فرمایا ہے، اور اسی سلسلے میں آپ انشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے، اور اس ضمن میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ آپ اسے واضح فرمائیں گے۔ رب کریم آپ کے علم میں عمر میں خاص برکات کا نزول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز حاضرین کرام، یہ کلاس علم توقیت کی الحمدللہ استاد محترم مولانا عرفان صاحب اتنے دنوں سے ہمیں یہاں پر پڑھا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی انفارمیٹیو کلاس ہے۔ تو آج انہوں نے حکم فرمایا کہ شرعی حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ایک مسلمان کا نظریہ ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے مجھے فرمایا تو میں حاضر ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اسلام اور سائنس ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام ہی وہ دین ہے جو کہ سائنس کو پورا سپورٹ کرتا ہے، بلکہ اپنی امت اسلام کے ماننے والوں کو اسلام دعوت دیتا ہے کہ تم سائنس کی طرف توجہ کرو، اور اس کے اندر لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر ہم خود قرآن مجید فرقان حمید کی اعلیٰ کرنا جیسا کہ وہ ہیں، جیسا کہ وہ نفس الامر میں ہیں، اور نبی علیہ السلام کی یہ دعا جو 1400 سال پہلے تھی، جب یہ سائنس کی تعریف بھی وجود میں نہیں آئی تھی، تو اس وقت آپ علیہ السلام یہی دعا کیا کرتے تھے جو آج سائنس کی تعریف کہلاتی ہے کہ اللہ تو مجھے اشیاء کی حقیقت ایسے دکھا جیسا کہ وہ نفس الامر میں ہے۔ تو یہ بات وضاحت کرتی ہے کہ اسلام اور سائنس کا کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ اسلام سائنس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ جب آپ تہجد کے لیے آپ اٹھا کرتے تھے تو سورہ آل عمران کی آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آیت طیبہ کی آپ باقاعدہ تلاوت کیا کرتے تھے کہ بے شک آسمانوں اور یہ خلق السماوات والارض
آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں یہ اس میں بڑی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیں غور و فکر کی دعوت دیا کرتے تھے اور وہ تعلیم آج تک الحمدللہ ہمارے یہاں پہ جاری و ساری ہے. تو اس حوالے سے یہ بات جب کلیئر ہو گئی کہ اسلام اور سائنس کا کوئی تضاد نہیں ہے. ہاں البتہ سائنس کے نظریات ہیں اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سائنس جو ہے وہ تجربے کر کے صحیح بات پہ پہنچتی ہے. یہ سائنس کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے کہ کسی اندھے کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور وہ لاٹھی سے اپنے ٹٹولتا رہتا ہے, پھر اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے, سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہے, پھر اس پہ کلیئر ہوتا ہے کہ نہیں یہ دوسری چیز تھی, پھر اس کو سمجھتا ہے کہ یہی چیز ہے, اس کو اپنا ایک نظریہ بنا لیتا ہے, لیکن پھر اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز نہیں تھی جس کی تلاش میں تھا. تو ایسے ہی سائنس کے پاس چونکہ وحی کی رہنمائی نہیں ہے تو اس لیے وہ تجربات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہے اور سائنس کے نظریات تبدیل ہونا ایک عام سی بات ہے. بلکہ نظریات لاز بھی تبدیل ہو جاتے ہیں کہ لاز کو کانسٹنٹ کہا جاتا ہے سائنس میں, لیکن کتنے لاز ہیں جو آج تبدیل ہو چکے. چند ایک کی میں مثالیں بھی میں آپ کو دوں گا کہ بالفرض نیوٹن کی آپ مثال لے لیں کہ نیوٹن کے لاز کے مطابق کوئی جسم اس زمین کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا تھا کیونکہ گریوٹی جو ہے اس کو باہر نہیں جانے دیتی تھی. کسی جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جو گریوٹی کو کراس کر سکے اور اس زمین کی حدود سے باہر چلا جائے. تو اب جو لوگ سائنس کی اندھی تقلید کرتے ہیں تو اس زمانے میں لوگوں نے یہ نظریہ بنایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج جو ہے وہ خواب میں ہوئی تھی, جسمانی نہیں ہوئی تھی. کیونکہ اگر ہم جسمانی معراج مانیں گے تو یہ تو سائنس کے اصولوں کے خلاف ہو جائے گی. سائنس تو کہہ رہی ہے کہ کوئی جسم جو ہے زمین کی حدود سے باہر نکل نہیں سکتا, تو سائنسدان ہم پہ اعتراض کریں گے. تو ان لوگوں نے اب قرآن و حدیث میں تعویل کی اور کہنے لگے جی ہاں معراج تو ہوئی تھی, وہ خواب میں ہوئی تھی. تو اپنا قرآن و حدیث سے مخالفت انہوں نے مول لی, اپنا عقیدہ ان لوگوں نے خراب کیا ایک نیوٹن کے اس قانون کی وجہ سے. لیکن بعد میں آئنسٹائن آیا اور اس نے بتایا کہ اگر کسی جسم کی رفتار کو لائٹ کی رفتار کے مطابق کر دیا جائے تو وہ اس کی حدود سے باہر نکل جائے گا. الحمدللہ جن لوگوں نے قرآن و سنت کو تھامے ہوا تھا ان کا عقیدہ برقرار رہا اور سائنس تجربہ کر کے پھر اس عقیدے پہ آ گئی جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے. اسی طرح نیوٹن کا دوسرا قانون لے لیجئے جو ہمارے بچوں کو 8ویں اور 10ویں کلاس میں پڑھایا جاتا ہے کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ, انرجی کین ناٹ بی کریٹڈ کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ, کہ مادہ نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فنا کیا جا سکتا. انرجی توانائی کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے نہ ہی فنا کیا جا سکتا. یہ لا تھا جس کو باقاعدہ ہمیں تجربات کی صورت میں لیبارٹریز میں ہمیں پڑھایا گیا, ہم نے پڑھا یہ لا. لیکن بعد میں کیا ہوا, اسی آئنسٹائن نے اپنے تجربات سے ثابت کر دیا کہ میٹر کین بی کنورٹڈ انٹو انرجی اینڈ انرجی کین بی کنورٹڈ انٹو میٹر. تو اس عقیدے کا تعلق تھا کہ مادہ قدیم ہے, یہ کائنات کبھی فنا نہیں ہوگی. جبکہ مومن کا عقیدہ یہ تھا یہ کائنات پہلے نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور اللہ تعالیٰ اس کو فنا بھی کر سکتا اور فنا کرے گا اس کو. تو اب جن لوگوں نے سائنس پہ اپنا عقیدہ رکھا تو وہ تو قرآن و حدیث سے برگشتہ ہوئے, قرآن کی نصوص کا انہوں نے انکار کیا. اور قرآن کی نص کا انکار کرنا دور کی بات ہے, ایک لفظ کا انکار کرنا بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یہ بہت واضح بات ہے. اسی طرح ڈارون کی تھیوری ہمارے یہاں پہ بہت مشہور ہوئی شروع میں اور لوگوں نے کہنا شروع دیا کہ انسان جو ہے وہ بندروں کی اولاد ہے, وہ رفتہ رفتہ ترقی کرتا 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 یہاں تک پہنچ گیا, انسان بن گیا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلا جو انسان تھا وہ نہایت ماڈریٹ تھا, پورا انسان تھا اور اس کو ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا تھا, سیدنا آدم علیہ السلام. تو آج ڈارون کی تھیوری بھی یورپ میں بھی رد ہو چکی ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے جو انہوں نے چیزیں رکھی گئیں, ایک بندر کی کھوپڑی رکھی گئی تھی اور ایک انسانی جسم کا ڈھانچہ رکھا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے کھوپڑی جو ہے یہ اسی ڈھانچے کی ہے. تو انسان پہلے ایسا تھا, بندر تھا, اور پھر بعد میں جو یہ انسان ہو گیا. لیکن جب سائنس نے ریڈیو ایکٹیوائی لہریں ایجاد کی جس کے ذریعے کسی بھی چیز کی عمر کو معلوم کیا جا سکتا ہے, تو جب اس ڈھانچے کو اور اس کھوپڑی کو دیکھا گیا
ان ریڈیو ایکٹیوائی لہروں کے ذریعے تو پتہ چلا کہ یہ انسان کا ڈھانچہ 60 سال پرانا تھا اور بندر کی کھوپڑی 150 سال پرانی تھی، جس کی بنیاد پہ ساری دنیا کو وہ ڈارون کی تھیوری کے لیے قائل کر رہے تھے۔ تو اب جنہوں نے ڈارون کی تھیوری کو مانا، انہوں نے قرآن کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا، اور جو اس پہ جمع رہے کہ نہیں قرآن سچ ہے اور بالکل سچ ہے، حدیث سچ ہے بالکل سچ ہے، کیونکہ یہ انسانی دماغ کی کریشن نہیں ہے، یہ اسی کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، وہی اس بات کو جانتا ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا غیر حقیقت ہے۔ تو یہ باتیں اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ سر سید احمد خان نے تفسیر لکھی، وہ سائنس سے بڑے متاثر تھے، انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت جو ہوا میں اڑا کرتا تھا اس کا انکار کیا، کہا کہ نہیں، اس سے مراد جو تیز رفتار گھوڑے تھے ان کے پاس، کیونکہ اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان ہوا میں اڑ سکے گا، لیکن بعد میں اسی سائنس نے ثابت کر دیا کہ ہاں انسان جو جہاز میں بھی اڑ سکتا ہے۔ تو اب جن لوگوں نے اس پہ عقیدہ رکھا وہ تو قرآن کے منکر ہوئے نا، جو قرآن کے ایک لفظ کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے کتنی نمازیں پڑھتا ہو، کتنے روزے رکھتا ہو، کتنی دین کی باتیں کرتا ہو، لیکن جو الحمدللہ اس قرآن حدیث پہ جمع رہے ان کا عقیدہ برقرار رہا، الحمدللہ مسلمان دنیا سے گئے۔ تو ایسے ہی یہ مسئلہ یہ زمین کی حرکت کا یا نہ حرکت کرنے کا ہے، یہ دو نظریات ہیں۔ تو ایک نظریہ جو قدیم نظریہ ہے جس کو جیو سینٹرک کہا جاتا ہے، یعنی زمین مرکز ہے تمام سیاروں کا اور تمام چیزیں اس کے ارد گرد گردش کر رہی ہیں۔ دوسرا نظریہ ہیلیو سینٹرک کہلاتا ہے، جس میں سورج مرکز ہے اور زمین سمیت تمام سیارے اس کے ارد گرد حرکت کر رہے ہیں، اور قدیم نظریہ جیو سینٹرک ہی ہے، یعنی زمین مرکز ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں پھر کیپلر نے اور دیگر لوگوں نے، کیپرناکک نے اور دیگر لوگوں نے اس کے اوپر تجربات کی، اور انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جناب یہ زمین جو ہے حرکت کر رہی ہے اور سورج ٹھہرا ہوا، سورج مرکز ہے۔ تو اب بہت ساری جگہ یہ نظریہ پھیل گیا کیونکہ کالجز یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن کل میں انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ دنیا کے جو ماڈرن ملک ہیں جہاں پہ ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس اور کئی ممالک میں اس نظریے کے لوگ موجود ہیں جو ہمارا نظریہ جیو سینٹرک کا، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ زمین مرکز ہے اور تمام سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ تو یہ ایک نظریے کے حوالے سے میں نے آپ کو بات بتا دی کہ یہ بالکل اوڈ نظریہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہو، اس کا کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ آج بھی لوگ اس نظریے کو سائنسدان مانتے ہیں، ان کی ویب سائٹ سے جن کے اندر وہ ہر چیز کو پروو کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے سائنس کی پیروی کی، اندھے ہو کر پیروی کی، اور وہ سمجھتے تھے کہ جناب اگر ہم قرآن کو سائنس کے مطابق کر دیں گے تو لوگ سائنس سے متاثر ہو جائیں گے، جس طرح کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پورا رسالہ اس پر پروفیسر حاکم علی نے جو آپ سے سوال کیا تھا، جو یہاں پہ ذکر بھی ہوا، کہ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اس بات کو مان لیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے تو سینکڑوں سائنسدان مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی آیتوں کو کھینچ تان کر یہ معنی نکالنا اور اس کے ظاہری معنی چھوڑ دینا جو بالکل واضح ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح سے سائنس مسلمان نہیں ہوگی، بلکہ اسلام جو ہے وہ سائنس کو قبول کر لے گا، وہ تمہارا نظریہ غلط ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کل تک، آج سے 20-25 سال تک پہلے یہی مشہور تھا، اور اب بھی لوگوں میں یہی معروف ہے کہ جناب سورج اسٹیشنری ہے اور جناب تمام سیارے اس کے ارد گرد حرکت کر رہے ہیں۔ لیکن اب آپ ماڈرن سائنس پہ آ جائیں، اب وہ یہ قول کرتی ہے، ماڈرن سائنس کو اب یہ پتہ چلا ہے کہ نہیں سورج بھی حرکت میں ہے، اس کو ماننے لگی ہے۔ اب جن لوگوں نے سائنس کو خوش کرنے کے لیے، سائنسدانوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا، تو اب ان کے عقیدے کا کیا بنے گا؟ آپ خود سوچ لیجئے۔ میں کسی پر اسلام یا کفر کا حکم نہیں لگا رہا، لیکن ایک شرعی مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ سائنس کو آج پتہ نہیں چلا تو کل پتہ چل جائے گا، سائنس آج نہیں مانتی تو کل مان جائے گی۔ کتنی باتیں ایسی جن کا انکار کیا جاتا تھا، پھر قرآن ہی کا نظریہ حرف آخر نکلا اور اسی کو بالآخر سائنس نے قبول کر لیا۔ تو حرکت زمین یا زمین ساکن ہے اور سورج اور دیگر سیارے اس کے گرد حرکت کر رہے ہیں، تو یہ قرآن مجید سے یہی ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت سے بھی
ثابت نہیں ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ زمین کی حرکت قرآن سے ثابت ہے، ان لوگوں نے نہایت ہی کھینچم تانی کی ہے، قرآن کی آیتوں کو نہایت ہی غلط مطلب نکالیں، ظاہر نصوص کو چھوڑا ہے اور اس کو سائنس کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ نہایت ہی غلط پریکٹس ہے۔ اور وہ اس سمجھتے تھے کہ شاید لوگ ہم سے متاثر ہو جائیں گے اور لوگ اسلام سے متاثر ہو جائیں گے، تو یہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ میں آپ کے سامنے اب قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات طیبات جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کا بھی ذکر کیا، آسمانوں کی پیدائش کا بھی ذکر کیا، کیونکہ جیسے استاد محترم نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ سائنس فلک کو، آسمان کو نہیں مانتی، وہ کہتی ہے بس یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فضا ہے، خلا ہے۔ تو اب جو لوگ سائنس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اندھی تقلید کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو قرآن کی ان آیتوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا کہ میں نے آسمانوں کو بنایا، اور وہ آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلک یا آربٹس کا ذکر کیا ہے۔ اب سائنس آربٹس کو بھی نہیں مانتی۔ تو اب میں آپ کو چند آیتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ میں نے کی ہیں یہ آیت، تاکہ آپ بھی ان آیتوں کو دیکھ سکیں، اور جو ہمارے یہاں پہ معتبر تفاسیر ہیں، بزرگوں کے اقوال ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہیں، ان کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ چیزیں جلدی جلدی بیان کرتا ہوں، کیونکہ کافی ساری کوشش کروں ہم کور کر لیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 کی تلاوت کی، جو آپ کے سامنے اس وقت موجود بھی ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنے قرار کی جگہ پر، قرار کی جگہ کے لیے، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ بہت زبردست اور علم والے کا مقدر کردہ نظام ہے کہ سورج کا چلنا اپنے مستقر کی طرف، اپنے قرار کی طرف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنی شان کو بیان کر رہا ہے کہ میں سورج کو چلا رہا ہوں اور یہ میرا مقرر کردہ نظام ہے۔ تو اب اس کے بارے میں دیکھیے کہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ تفسیر میں ان کے بہت زیادہ حوالے دیے جاتے ہیں اور پوری امت مسلمہ ان کو مانتی ہے، تو وہ تجری کا معنی بتا رہے ہیں، الجری المر السری، کیونکہ لوگ چلنے کے اندر بھی پھر تعویلیں کر دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ تجری کا معنی ہے تیزی کے ساتھ گزر جانا۔ اور جوہری نے کہا الجاریۃ الشمس والجاریۃ السفینۃ، کا سورج بھی چلنے والا ہے اور اسی طرح کشتی ہے اس کے چلنے کو بھی تجری کہتے ہیں۔ وقال ابن منظور فی لسان العرب جرت الشمس وسائر النجوم، ابن منظور نے لسان العرب جو عربی کی مشہور ڈکشنری ہے اس کے اندر اس تجری کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ سورج بھی چلا اور تمام نجوم ستارے بھی چلے، سارت من المشرق الى المغربی، یہ سب کے سب مشرق سے مغرب کی طرف چلے، والجاریۃ الشمس سمیت بذالک لجریھا من القطر الى القطر، اور سورج کو جاری فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ اس لیے فرمایا کہ سورج ایک قطر سے دوسرے قطر کی طرف جاتا ہے۔ قطر سے مراد وہ جو استاد محترم نے ہمیں ایک سرکل بتایا تھا برجوں کا، تو ان برجوں میں تو وہ ایک جانب ایک قطر کہلاتا ہے اور دوسری جانب دوسرا قطر کہلائے گا، اس کی ہر جانب ایک قطر کہلائے گی، تو سورج جو ہے ایک قطر سے دوسرے قطر کی طرف چلتا ہے۔ اب یہ سورہ یاسین کی آیت نہایت ہی واضح ہے جس کے اندر کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو زمین کی حرکت کو تو منع کر رہے ہیں سائنس کے تابع ہو کر، لیکن اس سورج کی حرکت پہ کوئی کلام نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا کہ سیدھی سیدھی ہمیں منہ کی کھانی پڑے گی، کہ اس کا وہ تعویل بھی نہیں کر پا رہے اس کے اندر، بس زمین کی حرکت کو روکنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس کو روک کے دکھائیں گے تو قرآن کی واضح نص موجود ہے کہ سورج چل رہا ہے، اور سائنس نے ابھی سورج کی کتنی گردش مانی ہے، ویسی گردش نہیں مانی جیسی کہ جو اس کے فلک کے اندر گردش ہوتی ہے، آربٹ میں گردش ہوتی ہے، وہ گردش نہیں مانی سائنس نے ابھی اتنی مانی ہے کہ وہ اپنے ایکسس پہ موو کر رہا ہے،
لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ایکسس نہیں، اپنے آربٹ میں چل رہا ہے وہ. تو آج نہیں مانا سائنس کل مان لے گی، لیکن آپ اپنا عقیدہ اللہ کے کلام پہ رکھیں. پھر دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے. تو اب یہ آیت طیبہ بتا رہی ہے کہ آسمان کوئی فضا نہیں ہے، باقاعدہ ایک وجود ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے قائم کیا ہوا ہے. ترونہا، جس کو تم دیکھتے ہو. ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنی شان کے مطابق رب کریم عرش پہ مستوی ہوا اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو، چاند کو. کل یجری، اب یہ دیکھیں وہی لفظ یجری کا آیا کہ سب کے سب چل رہے ہیں لأجل مسمى، ایک خاص مدت تک کے لیے. تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں چاند اور سورج کے لیے چلنے کا ذکر کیا. اور ابھی جریون تجری، جس کا اصل مادہ جری ہے، تو اس کا معنی میں نے آپ کے سامنے معتبر تفاسیر کی روشنی میں بھی بیان کیا. پھر تیسری دلیل یہ آیت تھی سورہ رات کی نمبر 2، اور تیسری آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں وہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو کہ یہ سب کے سب چلتے ہیں ایک مخصوص مدت تک کے لیے. اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کر رہے ہو ان کو جانتا، اس کی خبر رکھتا ان ساری باتوں کی. تو یہ آیت طیبہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 ہے. اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں چاند اور سورج کے چلنے کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے رات اور دن کا ذکر کیا. اور استاد محترم مولانا عرفان ہمارے سامنے اسلامک نقطہ نظر سے کس طرح سے دن اور رات بنتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ دن اور رات سورج کی چال سے بنتے ہیں، کہ سورج جن ایریاز سے غروب کر جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، ان ایریاز میں رات آ جاتی ہے، اور وہ رات اسی زمین کا سایہ ہے. اور جو وہ سورج گردش کرتا ہوا آگے جاتا ہے تو وہ رات پھیلتی چلی جاتی ہے، چونکہ دن کے زمین کے اگلے حصے کی طرف آ رہا، دوسری طرف سے روشنی نکلنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرماتا کہ میں دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہوں. اور یہ سارا کا سارا سورج کی حرکت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسلامک نقطہ نظر سے. یہاں پہ بات اگر میں وضاحت کر دوں کہ اس وقت یعنی جو جدید سائنس ہیلیو سینٹرک نظریے کے مطابق وہ دن رات کے وجود کا بیان کرتی ہے، وہ موسموں کی تبدیلی کا بیان کرتی ہے، وہ سال کا کیلنڈر بناتی ہے، سارے معاملات کرتی ہے. تو الحمدللہ جو ہم جیو سینٹرک کے ذریعے جو نظریہ رکھتے ہیں ان کے ذریعے بھی ایکوریٹلی وہی چیزیں ہم بالکل بناتے ہیں. ان کی بناوٹ میں اور ہماری بناوٹ میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے جیو سینٹرک کا نظریہ لیا کہ زمین جو ہے ساکن ہے تو اب ہمارے رات دن بگڑ جائیں گے، ہمارے موسم تبدیل ہو جائیں گے، ہمارے کیلنڈرز تبدیل ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ. اسی طرح سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. اور وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو، وہ سب کے سب چلتے ہیں اپنے ایک مدت کے لیے. یہ تمہارا رب ہے.
ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب جس کی یہ قدرتیں ہیں، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، وہ جس کو چاہے گھما دے، وہ جس کو چاہے روک دے۔ سائنس کہتی ہے کہ جناب گریوٹی کے اصولوں کے مطابق بڑا ماس جو ہے چھوٹے ماس کو گھمائے گا اپنے ارد گرد، ہم کہتے ہیں کہ گریوٹی کا اصول نہیں، یہاں پہ رب کا اصول چلتا ہے، اس لیے کہہ رہا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے۔ عام دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں، کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے ملاپ سے، لیکن کیا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انکار کر سکتا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ کوئی منع کر سکتا ہے اس کا؟ تمہارا قانون اپنی جگہ پر، لیکن رب کی طاقت بھی تو دیکھو نا، کہ تم پیدا کر کے دکھاؤ بغیر ماں باپ کے، اور آدم علیہ السلام کو تو اس نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، باپ سے پیدا کیا، ان کی پسلی سے نکالا۔ تو یہ اس کی قدرتیں ہیں، وہ گریوٹی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ بار بار اس بات کو بیان کر رہا رب کریم، یہ دونوں کے دونوں چل رہے ہیں اپنے ایک مخصوص مدت کے لیے۔ پھر سورہ زمر میں ارشاد فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق، اور اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو حق کے ساتھ، یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، اور وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر، وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا، کل یجری لاجل مسمى، یہ اپنے ایک مخصوص مدت کے لیے چل رہے ہیں، الا وهو العزیز الغفار، خبردار سن لو وہ بڑا زبردست ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 5 تھی، اور یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان سب کے اندر یہ نص موجود ہے، یعنی یہ اسٹیٹمنٹ واضح لفظوں میں موجود ہے کہ سورج اور چاند دونوں چل رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا رد ہے کہ جو کہتے ہیں کہ سورج رکا ہوا ہے۔ اب کتنا سائنس کی پیروی میں آپ جاؤ گے، کتنی اس کی اندھی تقلید کرو گے؟ پہلے تو کہتے تھے تم سائنس کی تقلید میں کہ سورج رکا ہوا ہے، اب قرآن کی آیتوں کا انکار کرو گے، لیکن مسلمان کا کام نہیں ہے۔ وہ وہی عقیدہ رکھیں کہ سائنس کو آج یہاں تک نہیں پہنچی، کل یہ تجربات کر کے یہاں پہ پہنچ جائے گی جو قرآن نے بیان دیا ہے۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ یکور اللیل اشارۃ الی جریان الشمس فی مطالعہا، کہ وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سورج اپنے مطالع سے نکلتا ہے، کیونکہ اس کا ہر روز ایک نیا پوائنٹ ہوتا ہے، جن کو مشرقین یا مشرقین کی صورت میں بتایا گیا، مشارق کی صورت میں بتایا گیا، مغرب کی صورت میں بتایا گیا۔ تو اس میں فرماتے وہ انتقاص اللیل والنہار وازدیادہما، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے۔ پھر آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 ہے، اور فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہی ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو، اور یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ فی فلکن، فلک کہتے ہیں مدار کو، آربٹ کو، یسبحون لفظی ترجمہ تیرتے ہیں۔ اب اور پھر ایک آیت یہ سورہ یاسین کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کو نہیں پہنچتا، یعنی سورج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے۔ ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتی ہے۔ وکل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت طیبہ ہے، واضح لفظوں میں آ گیا کہ سورج بھی گردش کر رہا ہے، چاند بھی گردش کر رہا ہے، اور چونکہ دن رات کا تعلق سورج کے ساتھ ہے تو وہ بھی گردش کر رہے ہیں،
اور اس کی وضاحت میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے کی کہ وہ کس طرح گردش کر رہے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا یہ میں لفظوں کے معنی کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو اندھی تقلید کے قائل ہیں اور انہوں نے کہا کہ سائنس نے یہ بات کہہ دی تو اب قرآن کو اس کے مطابق کرنا ہی کرنا ہے، تو ان لفظوں کا معنی ہیر پھیر کرتے ہیں، تو ان کو اپنی مرضی سے معنی نکال لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں لغت کے عربی زبان کی جو لغتیں ان کے معنی بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تفاسیر کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ السبح المر السری، کہ یہاں پر یسبحون کا جو لفظ ہے اس کا مطلب تیزی سے گزر جانا ہے، فی المائی پانی میں، فی الہوائی ہوا میں، ہوا میں کوئی چیز تیزی سے گزرے اس کو بھی سبح یسبح عربی میں کہتے ہیں، اور پانی میں بھی کوئی چیز اگر تیزی سے گزرے تو اس کو بھی سبح یسبح کہتے ہیں۔ تو یقال سبح سبحا سبحۃ، تو کہا کہ یہ استعارتاً جو ہے جو ستارے اپنے آربٹ میں گردش کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اسی طرح پھر آگے اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، تو کہا کہ گھوڑے کے دوڑنے کو بھی یہ یسبحون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے سبح کا، اور قرآن میں استعمال ہوا فَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، گھوڑوں کی اللہ نے قسم یاد فرمائی جو بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی آیت کے ضمن میں فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ ان سب سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ بات میں بعد میں ذکر کرتا لیکن ابھی آ گئی بیچ میں، تو اس لیے میں پہلے ذکر کر دیتا ہوں میں، کیونکہ میں نے نیٹ پر اور مختلف جگہوں پر ان لوگوں کے دلائل تلاش کیے جو کہتے ہیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے اور وہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت طیبہ، ایک وہ مرزا صاحب ہیں جو انجینئر کہلاتے ہیں، تو شاید ان کو انجینئرنگ میں تو کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں ہے، اپنی فیلڈ چھوڑ کر وہ جو ہے دینی فیلڈ میں لگ گئے، حالانکہ انجینئر تھے تو انجینئرنگ کرتے ہیں، وہ دین کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے 105 دلائل بیان کیے ہیں، تو اس کے سامنے جب بولا گیا کہ امام اہل سنت نے سکون زمین پہ 105 دلائل بیان کیے، تو وہ کہتے کیسے کھولے اتنا ٹائم میں بیٹھے، تم جاہل، تم انجینئر ہو، تم انجینئرنگ کرو، تمہیں دین سے کیا تعلق، تم ان معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہو۔ تو اب اس نے بھی یہ دلیل دی اور بعض دیگر لوگ بھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ جناب یہ ہر چیز مدار میں گھوم رہی ہے، تو دیکھو ہر چیز میں زمین بھی شامل ہے، تو زمین بھی مدار میں گھوم رہی ہے۔ اولاً تو یہ کہ اگر ہم تمہاری بات مان لیں پھر بھی تم سائنس کے منکر ہو گئے ہو، کیونکہ سورج اور چاند، سورج کو بھی تم گھما رہے ہو، تمہاری سائنس تو سورج کی آربیٹری حرکت کو نہیں مانتی، وہ آربٹ کی حرکت کو نہیں مانتی، اب بھی تم سائنس کے مخالف ہوئے، سائنس کی پوری پیروی اب بھی نہیں کر سکے تم لوگ۔ لیکن یہاں پہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کلن سے یعنی تمام چیزیں اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس پر امام ابن کثیر جو کہ بڑی معتبر تفاسیر میں سے ہے، جس کے اندر صحابہ کرام کے اقوال اور بزرگوں کے اقوال موجود ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کلن سے مراد یعنی لیل والنہار والشمس والقمر، یعنی اس سے مراد رات اور دن ہے، سورج اور چاند ہے، یہ چاروں کی چیزیں یہ تیر رہی ہیں اپنے فلک میں، فلک السما میں تیر رہی ہیں۔ اور صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم علم التاویل، اے اللہ تو اس کو قرآن کا علم عطا فرما دے، وہ بھی اس کی تفسیر میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ کلن سے مراد تمام چیزیں اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، اس سے مراد رات، دن، سورج، چاند ہے، زمین اس میں نہیں ہے۔ اور زمین کیسے ہو سکتی ہے؟ تم عام عوام کو تو جھوٹ بول کر یہ کہہ سکتے ہو کہ قرآن سے ثابت ہے، مگر اس سے پہلے بتاؤ کہ ان آیتوں سے پہلے کس کا ذکر آ رہا ہے؟ ارے ان سے پہلے زمین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلِ، یہاں سے آیتیں شروع ہو رہی ہے، نَسْلُخُ مِنْهُ النَّہَارِ، یہ اسی آیت کے اندر آگے آ کر زمین کا ذکر تو بہت پہلے ہو چکا، بات ختم ہو چکی ہے۔ تو تفاسیر بھی یہی کہہ رہی ہیں
کہ جناب اس سے مراد رات دن سورج اور چاند ہے، زمین اس سے مراد نہیں ہے۔ اور اس میں پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ، ضحاک، حسن، قتادہ، عطا، خراسانی، یہ سارے کے سارے کبار تابعین ہیں جو کہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، وہ سب کے سب اسی بات کا قول کرتے ہیں۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیر واحد من السلف فی فلکۃ کفلکۃ المغزل، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فلک ہے اس کو یوں کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ ہم جو جولاہے کا سوت کاٹنے کا ایک وہ لکڑی ہوتی ہے جو گھومتی ہے، کہا کہ یہ اس لکڑی کی طرح ہے جو جولاہے کی لکڑی ہوتی ہے۔ اور مجاہد نے کہا کہ یہ فلک سے مراد جیسے کہ وہ چکی کی وہ پارٹ ہوتا ہے تو وہ پارٹ کی طرح مراد ہے، پارٹ کی طرح گھوم رہے ہیں، وضاحت کر دی ان سب نے۔ اور پھر آگے چلیں، قرآن کی اگلی آیت میں آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ دیکھو آیتوں کے مفہوم تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ کا اس بات کو بیان کرنا اسی لیے تھا کہ کل کو لوگوں کا نظریہ اور ہو جائے گا، تو اس بات کی بار بار تکرار کی ہے تاکہ تم اپنا نظریہ یہی رکھنا۔ بار بار اس نے اس بات کا ذکر فرمایا۔ تو سورہ ابراہیم میں فرمایا سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، دائبین دونوں کے دونوں چلتے ہیں، تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، دائبین کا مطلب تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور تمہارے لیے اس نے مسخر کیا رات کو اور دن کو۔ تو وہ تو ٹائم تو ابھی سے ختم ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ کافی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، لیکن استاد محترم اجازت دے رہے ہیں کہ اس کی گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ تو ابھی چند ایک آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی جن کو تفسیروں کے حوالے سے۔ اب دائبین کا معنی میں نے کہا تھا کہ تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ تعویلیں کر سکتا تھا۔ تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الدعب، یہ دائبین کا جو اصل مادہ دعب ہے، وہ کہتے ہیں ادامت السیر، دعب فی السیر دابن، کہ سیر کے اندر، چلنے کے اندر دائمی طور پر تیزی اختیار کرنا۔ اور ابن منظور نے لسان العرب میں کہا الدؤب المبالغۃ فی السیر، یعنی سیر بہت تیزی کے ساتھ کرنا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ سورج کی رفتار اتنی تیز ہے، آج ہمارا کوئی جیٹ طیارہ بھی اس کی رفتار سے نہیں چل سکتا جتنی تیزی کے ساتھ یہ گردش کر رہا ہے، ایسے چاند کی رفتار ہے۔ تو فرمایا کہ اداب الرجل الدابۃ ادابا اذا اتعبها، یعنی عربی زبان میں کہتے ہیں داب الرجل الدابۃ، یعنی جب وہ گھوڑے کو اتنا تیز چلائے کہ اس کو تھکا دے چلا چلا کے، تو تب یہ دائبین کا لفظ استعمال کرتا جو قرآن میں آیا کہ سورج اور چاند بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں فرمایا اے یسیران، یعنی یہ دونوں کے دونوں چلتے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں ہیں، نہ دن رات تھکتے ہیں، نہ چاند اور سورج تھکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دوسرے مقام پر ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ دونوں تنگ نہیں آتے چلنے سے، اور نہ ہی کھڑے ہوتے ہیں، قیامت تک نہیں کھڑے ہوں گے، یہ چلتے رہیں گے یہ۔ اور امام قرطبی جو کہ مشہور مفسر ہے، انہوں نے بھی اس کا یہی معنی بتایا کہ یہ اللہ کے حکم کے لیے چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے، کبھی تھکیں گے نہیں۔ مختصر کر کے میں بتا رہا ہوں۔ تو اب یہ ساری کی ساری قرآن کی آیتیں اس بات پہ وضاحت ہے کہ فلسفیوں کا جو نظریہ یا حیات جدیدہ کا جو سائنسدانوں نے ابھی جو گیس کر کے نظریہ بنایا وہ درست نہیں ہے۔ درست نظریہ وہی جو قرآن نے بیان کیا۔ پھر فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا۔ ترجمہ کرتا جاتا ہوں کہ بے شک تمہارا رب ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر اس نے عرش پہ استوا فرمایا، یغشی اللیل النہار، رات ڈھانپتی ہے دن کو، یطلبہ حثیثاً، اور دن اس کو بڑی تیزی کے ساتھ تلاش کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور تمام ستارے یہ اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ الا لہ الخلق والامر،
اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے وہی پیدا کرتا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بڑا برکت والا ہے عالمین کا رب. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے. تب یہاں پر استدلال کیا ہے ہمارا؟ استدلال یہ ہے کہ سورج چل رہا ہے. قرآن کی آیت نے واضح لفظوں میں بیان فرمایا. پھر اللہ نے یہ خبر دی کہ رات جو ہے دن کو طلب کرتی ہے، دن کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے. طلباً حسیساً سریعاً، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ. اور دن جو ہے وہ سورج کی روشنی کا نام ہے، اور وہ سورج ہی کی تابع ہے. جہاں جہاں سورج چلتا جاتا دن بھی وہاں پر چلتا چلا جاتا ہے. تو اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا. تو یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ سورج دائمی طور پہ چلتا رہتا ہے، اس کے ساتھ دن بھی چلتا رہتا ہے. تو کبھی ان کو قرار نہیں، کہیں ٹھہریں گے نہیں ہے، یعنی قیامت تک نہیں ٹھہریں گے. پھر جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس آیت میں واضح لفظوں میں فرمایا کہ سورج اور چاند اور دیگر یہ نجوم جو ہے وہ اس کے حکم سے مسخر ہیں. تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسخر ہے. یہ مسخر کس لیے کر دی ہے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے. پھر ایک اور آیت طیبہ، اور یہ بھی سورہ عنکبوت کی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. کہ اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو اور ستاروں کو. یہ تمہارے لیے مسخر ہے. ہم زمین والے ہیں، ہمارے لیے مسخر کیا. تو یہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو چونکہ مفہوم وہی ہے جو پچھلی آیت میں تھا. پھر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. سورہ عنکبوت کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر ان کفار سے آپ سوال کرو کہ بھئی کس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، کس نے سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے مسخر کیا. تو اللہ فرماتا ہے پھر کہاں تم اوندے منہ مرے جاتے ہو، کہاں جلے جاتے ہو تم، کیوں جھوٹ بولتے ہو پھر. تو اب اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا کہ اہل زمین کے لیے یہ چاند اور سورج مسخر کیے ہیں. مسخر یعنی تابع کر دیے گئے ہیں. اب جس کے تابع کیے گئے وہ مطبوع کہلاتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. جیسے کہ ساری قوم بادشاہ کے تابع ہوتی ہے اور وہ ہر وقت بادشاہ کی خدمت میں لگی رہتی ہے، کوئی آتی ہے کوئی جاتی ہے. تو اسی طرح زمین اپنی جگہ پہ ساکن ہے اور چاند اور سورج اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہمارے لیے مسخر کر دیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 258 میں وقال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو بس ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، ذرا تو مغرب سے لے کے آ جانا. تو پھر وہ حیران ہو گیا جس نے کفر کیا تھا. اور اللہ ظالموں کو قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہ دیکھیے یہ بڑی دلیل ہے سورج کی حرکت کرنے پہ، سورج کے زمین کے گر چکر لگانے پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا ہے. تو ہر روز وہ مشرق سے آتا ہے اور مغرب کی طرف چلا جاتا ہے. تو اگر سورج ٹھہرا ہوا ہوتا، ٹھیک ہے نا، اور زمین جو اس کے گرد حرکت کرتی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا بے معنی ہو جاتا کہ تو سورج کو لیا. وہ فرماتے تو زمین کو لیا نا. تو یہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اور نبیوں کا علم سارا کا سارا خدا کی طرف سے ہوتا ہے، وہ تجربات سے نہیں سیکھتے، ان کے علم میں کوئی غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہوتی ہے. تو اب ان کا یہ فرمانا بالکل واضح ہے سورج کی سیر پر، سورج کے چلنے پر اور زمین کے ٹھہرنے پر. تو پھر
آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 78 میں فرمایا فلما رأى الشمس بازغة، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے، اچھا پہلے تو نمرود والا واقعہ تھا نا، اس کو ذکر کیا، اب ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا تو بت پرستی کے لیے، تو آپ نے پھر کہا فلما رأى الشمس بازغة، جب انہوں نے سورج کو دیکھا ڈھلتے ہوئے، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا۔ فلما افلت، لیکن جب سورج غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں اس چیز سے جس کو تم شرک کرتے ہو، یہ سورج خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بھی پتا تھا کہ یہ خدا نہیں ہے، مگر یہ ان کو سبق سکھانے کے لیے تھا کہ بھائی یہ تو غروب ہو گیا، خدا ہے۔ تو اب یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سورج چل رہا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں اللہ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، اور تو نماز قائم کر سورج کے مائل ہونے پر، یعنی فرمایا کہ زمین کے گھوم جانے پر، سورج چل رہا ہے تبھی تو مائل ہو رہا ہے، إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، رات کے وقت تک۔ تو یہاں پر پھر سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تُزَاوِرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ اب یہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، وہ ایک غار میں تھے اور اللہ وہ کئی سو سال تک وہاں پہ رہے، وہ سو رہے تھے، مگر اللہ نے ان کے جسموں کی کیسی حفاظت کی کہ سورج کو براہ راست ان پہ آنے نہیں دیا، کہ سورج براہ راست ان پہ آتا تو ان کے جسموں کو نقصان ہوتا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اسی قدرت کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو کہ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تُزَاوِرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، وہ دیکھے گا سورج کو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ ان کے غار سے تھوڑا ہٹ جاتا ہے، ذات الیمینی، دائیں جانب کو، وَإِذَا غَرَبَتْ تُقْرِضُهُمْ ذات الشمال، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب کو ہٹ جاتا ہے، بائیں جانب کو کٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک، اللہ کے حبیب کے نزدیک یہ سورج ہی چل رہا ہے، تبھی تو کبھی دائیں جانب ہو رہا ہے، کبھی بائیں جانب ہو رہا ہے۔ اگر زمین ہو رہی ہوتی تو اللہ وہ فرماتا کہ زمین ادھر کو ہو جاتی ہے، کبھی ادھر کو ہو جاتی ہے، تو کس کس باتوں کا انکار کریں گے اندھی تقلید کرنے والے۔ پھر 16ویں دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، یہ سورہ کہف کی 86ویں آیت ہے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمئۃ۔ یہ سکندر ذوالقرنین کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا، جس میں سکندر ذوالقرنین کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے حکایت بیان فرمائی کہ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی، طلوع ہونے کی جگہ پہ، غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچے تو انہوں نے پایا کہ سورج جو ہے ایک کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے۔ تو اب اس سے مراد سائبیریا کا علاقہ ہے، جہاں پہ برف ہر وقت رہتی ہے اور برف کی دلدل ہوتی ہے۔ وہ کیچڑ سے مراد برف کی دلدل ہوتی ہے، وہاں پہ کبھی وہ سخت ہو جاتی ہے، کبھی نرم ہو جاتی ہے، تو وہ دور سے پھر دھواں سا اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو سکندر ذوالقرنین نے، کیونکہ اب سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے، وہ چل ہی رہا ہے، لیکن انسانی کیفیت کے اعتبار سے تو انہوں نے اس کو باقاعدہ دیکھا کہ سورج چلتا وہ وہاں پہ چلا گیا۔ یہاں پہ بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زمین چلتی ہوئی آ گئی، تو سورج ہی کے چلنے کی بات کی ہے۔ اسی طرح اسی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ پہنچے، وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونہا سترا، تو انہوں نے پایا ایک قوم کو، ایسی قوم پہ وہ سورج طلوع ہو رہا ہے کہ جن کے بیچ میں، سورج کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے۔ تو سکندر ذوالقرنین جب وہ مشرق کی طرف چلتے گئے، اتنی دور دراز علاقے میں چلے گئے جہاں پہ ان کو ایسے انسان نظر آئے کہ جن کے جسم پہ لباس بھی نہیں تھے، اور جیسے سورج غروب ہوتا تھا وہ پہاڑوں میں چلے جاتے تھے۔ تو اسی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے بیان کیا۔ یہاں پہ بھی سورج کے غروب ہونے کی اور طلوع ہونے کی بات ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وغروبها، کہ تو صبر کر اس بات پر جو لوگ کہتے ہیں، اور تو اپنے رب کی حمد بیان کر سورج کے طلوع ہونے سے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ تو یہاں پہ بھی سورج ہی کو چلایا اللہ تعالیٰ نے، وہی غروب ہو رہا، وہی طلوع ہو رہا۔ پھر فرمایا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں بھی تقریباً یہی مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کو میں نہیں پڑھتا۔ تو ان تمام آیتوں میں اسی بات پہ دلیل ہے کہ سورج ہی چل رہا، سورج ہی سیر کر رہا۔ پھر آپ دیکھیے سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے سورج کی جب وہ چمکے، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، بعض 15 دن یہ کیفیت ہوتی ہے اور 15 دن دوسری کیفیت ہوتی ہے، اس سے آگے آگے چلتا۔ تو اب یہ مفسرین اس کے بارے میں، کیونکہ تلاہا سورج اس کے پیچھے پیچھے چلے، تو اس کا والقمر اذا تلاہا، تلا عربی زبان میں چلنے کو کہتے ہیں پیچھے پیچھے، اور چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلے تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ سورج بھی چل رہا ہے نا، تبھی تو چاند اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، ورنہ اگر سورج نہیں چل رہا تو چاند جا کے پکڑ لیتا اس کو۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ اب یہ آیت کے بارے میں ابن عباس جو صحابی رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تراہا ای تبعہا، یعنی جب چاند سورج کی پیروی کرے، اس کے پیچھے چلے۔ یہ ان دنوں میں ہوتا ہے کہ جب نیا چاند بن جاتا ہے، اس میں سورج جو ہے آگے ہوتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے، تو پھر وہ نیا چاند ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر سورہ رحمان فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند حساب کتاب سے ہے۔ اب یہ دیکھیں، غور کر لیجیے آپ۔ بعض جو آیتیں تھی سورج طلوع ہوا سورج غروب ہوا، تو اندھی تقلید کرنے والے اس میں تعویل کر دیتے ہیں، نہیں یہ تو محاورے کے مطابق اللہ نے فرمایا کہ سورج غروب ہوا، کیونکہ ہمارا محاورہ یہی ہے اس لیے اللہ نے فرما دیا۔ مگر یہ آیت جو کہہ رہی ہے کیونکہ چاند اس کے پیچھے چلا سورج کے، تو وہ بھی بتا رہا سورج چل رہا، یہ تو محاورہ نہیں ہے۔ پھر یہ جو فرمایا کہ چاند اور سورج حساب کتاب سے ہے، اب حساب کتاب کس کا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو حرکت میں ہے یا وہ چیز جو کھڑی ہوئی ہے؟ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ حساب کتاب رکھتے ہیں کہ کسی ٹکرا نہ جاؤں، اتنی اسپیڈ پہ چلاؤں، اتنا ہلکے چلاؤں، اتنا تیز کرنا، ادھر کو جانا ادھر کو جانا۔ یہ جب آپ کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس وقت حساب کتاب رکھتے ہیں۔ کب رکھتے ہیں بھیا؟ چل رہی ہوتی تبھی رکھتے ہیں نا۔ تو یہ چل رہے ہیں نا چاند و سورج، اللہ فرما رہا ہے اس کا حساب کتاب ہے، تبھی ان کا حساب کتاب ہے، وہ چل رہے ہیں۔ زمین ٹھہری ہوئی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ٹھہری ہوئی اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم، ہے صبح کو پھاڑنے والا اور رات کو سکون کا بنانے والا۔ سورج اور چاند یہ دونوں یہ سب حساب کے ساتھ ہے۔ رات دن سورج چاند سب حساب کتاب کے ساتھ ہے۔ اور کیسا حساب کتاب ہے اس پہ اللہ فخر فرما رہا، کہہ رہا ہے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ حساب کتاب اس ذات کا جو بڑی زبردست ہے اور بڑی علم والی ہے۔ ان کا حساب کتاب اور کوئی نہیں کر سکتا، وہی ذات کر سکتی ہے، وہی ان کو حساب کتاب سے چلا رہی ہے۔ تو کہاں تک سورج کو اسٹیشنری بناؤ گے اندھی تقلید میں؟ تو یہ آیت بالکل واضح ہے۔ اب پھر یہاں پہ چند ایک باتیں اور میں ذکر کر دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح میں اسی کی تفسیر میں یہی بتایا کہ حساب کتاب جو ہے ان کا سورج و چاند کا ہے، اور ان کی حرکات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ اب یہ چند آیتیں تھیں میں نے جو آپ کو قرآن کی روشنی میں بیان کی۔ اب کچھ احادیث آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث
جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لأبی ذر حین غربت الشمس تدری این تذهب، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جب سورج غروب ہوا فرمایا کہ اے ابو ذر پتہ یہ کہاں جاتا ہے؟ فرمایا کہ ابو ذر تمہیں پتہ یہ کہاں جاتا ہے؟ قلت اللہ و رسول عالم، تو صحابی نے کہا کہ بھئی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قال فإنها تذهب، یہ سورج جاتا ہے حتی تسجد تحت العرش، یہاں تک کہ عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے، فتستاذن، پھر وہ اجازت طلب کرتا ہے کہ دوبارہ طلوع ہو جاؤں، فیوذن لها، پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے، ویوشک ان تسجد فلا یقبل منها، اور قریب ہے کہ ایسا وقت بھی آئے کہ یہ جب اجازت طلب کرے اللہ تعالیٰ سے کہ میں دوبارہ مشرق سے طلوع ہو جاؤں تو اس کو اجازت نہ ملے، فلا یوزن لها یقال لها ارجعی، بلکہ سورج سے کہا جائے واپس لوٹ جائے جہاں سے آیا تھا، من حیث جیتا فتطلع من مغربها، تو اس دن یہ سورج جو ہے پھر اپنے مغرب سے طلوع کرے گا۔ اب کس کے چلنے کی بات ہو رہی ہے؟ کس کے آنے کی بات ہو رہی ہے؟ کس کے جانے کی بات ہو رہی ہے؟ زمین کی ہو رہی ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت کو بتا رہے ہیں، یہ محاورہ نہیں بتا رہے، یہ اس کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ فذلک قول اللہ تعالیٰ، اچھا یہ کب ہوگا؟ جب سورج مغرب سے نکلے گا۔ یہ حدیث میں موجود ہے کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جس دن، وہ اسی دن جو ہے یہ مغرب سے نکلے گا، اور اس کی باقاعدہ علامتیں بتائی ہیں کہ وہ رات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ لوگ سو سو کے تھک جائیں گے، پھر سو جائیں گے، پھر اٹھ جائیں گے، تھک جائیں گے، بچوں کو اتنی مرتبہ بھوک لگے گی، کئی مرتبہ فیڈنگ کرنی پڑے گی ان کو، وہ بڑی لمبی رات ہوگی۔ اس کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، تھوڑی دیر کے لیے نکلے گا، اس کے بعد پھر واپس اپنے چکر پہ آ جائے گا، مگر اب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ متفق علیہ ہے، یعنی اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا، اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا، اور اس کو امام احمد نے بھی، امام ابو داؤد طیالسی نے، ترمذی شریف نے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ پھر اسی باب میں حضرت صفوان بن عسال اور حضرت حذیفہ بن اسید، حضرت انس و حضرت ابو موسیٰ سے بھی یہ روایت ہے، اور مسلم میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، اتدرون این تذهب هذه الشمس، اے لوگو تمہیں پتہ ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ سورج چل رہا ہے، تبھی فرمایا سورج کہاں جاتا ہے؟ قالوا اللہ و رسول عالم، تو سارے صحابہ نے کہا کہ اللہ عز و جل اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ قال ان هذه تجری حتی تنتهي الى مستقرها تحت العرش، کہ یہ سورج چلتا ہے یہاں تک کہ اپنے قرار کی جگہ پہ عرش الہی کے نیچے پہنچتا ہے، فتخر ساجدۃ، اور وہاں پہ سجدہ کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، فلا تزال کذالک، یہ سجدے ہی میں ہوتا ہے اسی طرح، یہاں تک کہ حتی یقال لہا، یہاں تک کہ سورج سے کہا جاتا ہے ارتعی ارجعی، واپس بلند ہو جا، واپس لوٹ جا، من حیث جیتی، جہاں سے تو آیا تھا اسی طرف چلا جا۔ درود پاک پڑھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سورج سے کہا جاتا ہے کہ ارجعی ارتفعی اصبحی، اچھا ہاں، اچھا پھر جو کہا تھا ارتفعی ارجعی، بلند ہو جا، لوٹ جا،
جہاں سے تو آیا تھا تو پورے سورج لوٹ جاتا ہے اور پھر وہ طلوع ہو جاتا ہے اپنے مطلع سے، پھر وہ چلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عام روٹین کے مطابق چل رہا، یہاں تک کہ پھر دوبارہ سورج لوٹ کے اپنے اسی مستقر پہ آتا ہے، یعنی عرش الہی کے نیچے آتا ہے، تو اس سے پھر کہا جاتا ہے کہ لوٹ جا اور بلند ہو جا اور طلوع ہو جا اپنے مغرب سے، تو پھر سورج جو ہے طلوع ہوگا اپنے مغرب سے، یعنی ایک دن وہ آئے گا جب مغرب سے طلوع ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتدرون متی ذاکم، کہ وہ دن کب ہوگا کہ جب یہ مغرب سے نکلے گا؟ ذاک حین لا ينفع نفسا ایمانھا، یہ وہ دن ہوگا کہ جب کسی بندے کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اب کوئی مسلمان ہوگا تو مسلمان ہونے کا فائدہ نہیں ہے اس کے لیے۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانھا خیرا، اور کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تو واضح دلیل ہے کہ سورج چلتا ہے، زمین کے گرد دورہ کرتا ہے، اور یہ ان اندھی تقلید کرنے والوں کا رد ہے جو قرآن کی آیتوں کو توڑ کر مروڑ کر تعویلیں کر کر سورج کو، زمین کی حرکت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اگلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غزا نبی من الانبیاء، کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا، فقال لقومہ، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اب وہ نبی کا طریقہ تھا تاکہ لوگ اخلاص کے ساتھ جہاد کریں، مختصر سا میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی میرے ساتھ وہ آدمی نہ آئے کہ جس نے کوئی شادی کی ہو اور اپنی بیوی سے ابھی شب زفاف نہ کی ہو، ٹھیک ہے، نہ میرے ساتھ وہ آدمی آئے کہ جو اپنا گھر بنا رہا ہے اور اس کے گھر کا بنانے کی تیاری پوری ہے اور ابھی اس نے اس کی چھت نہیں بنائی، وہ بھی نہ آئے، اور نہ ہی کوئی ایسا آدمی آئے کہ جس نے بکریاں یا گائیں خریدی ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ جناب ابھی بچے دیں گی، تو ایسے لوگ نہ آئے، کیونکہ ان کے دل اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، جہاد میں نہیں لگیں گے۔ پھر اللہ کے اس نبی نے ایک علاقے کے اندر جہاد کیا، تو اس علاقے میں پھر عصر کا ٹائم آ گیا، اب وہ جہاد چل رہا تھا، اب سورج غروب ہو جائے تو عصر کی نماز چلی جاتی۔ فقال للشمس، تو اس اللہ کے نبی نے سورج سے کہا، انکی مامورۃ، تو بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، وانا مامور، میں بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہوں، اللہم احبس علینا، اے اللہ اس سورج کو ہمارے لیے روک دے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ سے دعا کر رہا، فحبست، یہاں تک کہ سورج کو روک دیا گیا۔ کون چل رہا تھا جس کو روکا گیا؟ سورج کو روکا گیا، سورج چل رہا تھا، حتی فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ اس حدیث کو امام احمد، امام بخاری، امام مسلم تینوں نے روایت کیا، سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ پھر تیسری حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس لم تحبس لبشر الا لیوشع بن نون، کہ سورج کسی انسان کے لیے نہیں رکا مگر یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے رکا، یہ اللہ کے نبی تھے، لیا چند راتیں، تو وہ سارا الی بیت المقدس، جب وہ بیت المقدس کی طرف گئے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، اور یہ امام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ پھر یہ دونوں کی دونوں حدیثیں، خاص طور پہ وہ حدیث جس میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بھی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، میں بھی اللہ کے حکم سے آیا ہوں، تو پھر رکنے کی بات کی۔ اگر معاملہ وہ ہوتا جس کو آج لوگ اندھی تقلید میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب سورج رکے ہوا ہے، زمین چل رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں زمین تو رک جا، تو بھی اللہ کے حکم پہ معمور ہے، میں بھی اللہ کے حکم پہ معمور ہوں، تو چلنے پہ معمور ہے، میں جہاد کرنے پہ معمور ہوں، تو رک جا میرے لیے، اللہ کے حکم پہ دعا کرتے ہیں اللہ زمین کو روک دے۔ مگر ان نبی نے زمین روکنے کی بات نہیں کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سورج چل رہا ہے، سورج کو روکنے کی بات کی۔ تو اسی طرح ایک حدیث جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر الشمس فتأخرت ساعة من نہار، کہ اللہ کے ایک نبی نے سورج کو حکم دیا تھا
تو وہ کچھ لیٹ طلوع ہوا ہے. اس کو طبرانی نے روایت کیا اپنے اوسط میں. اور 5ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق امیہ فی شیء من شعرہ. ایک کافر تھا، شاعر تھا، مگر تو کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اشعار کے بارے میں کوئی تصدیق بھی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اشعار کے بارے میں کہا کہ سچ بہت بولتا ہے مگر اس کا دل کافر ہے. وہ ایک شعر تھا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا. وہ شعر تھا والشمس تطلع كل آخر لیلۃ حمران یشبع لونها یتورد، کہ سورج طلوع ہوتا ہے ہر رات کے آخر میں، سرخ ہوتا ہے اور اس کا رنگ جو ہے گلاب کی طرح ہوتا ہے. تابی فما تطلع لنا فی رسلہا، وہ منع کرتا سورج ہمارے لیے طلوع ہونے سے، الا معذبۃ والا تجلد، مگر اس کو زبردستی طلوع کرایا جاتا ہے ورنہ اس کو کوڑے لگائے جائیں سورج کو. تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کہا اس نے. اس حدیث کو روایت کیا امام احمد نے اور ان کے بیٹے عبداللہ نے اپنی زوائد مسند میں، اور کتاب السنہ میں، ابن خزیمہ نے اپنی کتاب التوحید میں، اور ابو یعلا اور طبرانی نے بھی روایت کیا اور کہا کہ اس کے راوی ثقہ ہیں. اب جو ہے ایک اور حدیث شریف میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، بلکہ وہ اسی سے متعلق تھی، وہ پہلے مفہوم آ چکا، ٹائم بچانے کے لیے میں اس کو دوبارہ ذکر نہیں کرتا. یہ جو کہا کہ سورج عذاب میں جو ہے طلوع کرتا ہے، اس کے حوالے سے حدیث کیا ہے؟ تو یہ جب ان سے پوچھا گیا، یہ میں ذکر کر دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ وہ جو اس نے کہا ہے کہ سورج جو عذاب میں طلوع ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ سورج جب بھی طلوع ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کو 70,000 فرشتے اس کو ٹھوکا دیتے ہیں کہ وہ طلوع ہو تم، اور اس سے کہتے ہیں یقولون لا اطلعی، کہ تو طلوع ہو جا. سورج کہتا ہے کہ میں ایسی قوم پہ طلوع نہیں ہوں گا جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا میری عبادت کرتے ہیں. کیونکہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں تو سورج کو شرم آتی ہے ایسے لوگوں پہ آتے ہوئے. وہ کہتا ہے میں ایسے لوگ پہ طلوع نہیں ہوا ان لوگوں پر جو اللہ کے سوا میری عبادت کر رہے ہیں. تو پھر ایک فرشتہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کو حکم دیتا طلوع کر جا. تو پھر سورج جو ہے مشغول ہو جاتا ہے بنی آدم کو روشنی دینے کے لیے. شیطان آتا ہے اس کے پاس اور چاہتا ہے کہ اس کا راستہ روک دے. تو سورج طلوع ہوتا ہے شیطان کے دونوں سینگوں کے بیچ میں، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. تو پھر جب طلوع ہوتا پھر شیطان اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو اب یہ پھر اور بھی حدیث اسی مفہوم کی موجود ہے. تو یہ تمام کے تمام حدیث، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کا ٹائم لیا اس حوالے سے، ورنہ اور بھی جو ہے روایت موجود ہیں جس کے اندر یہی سورج کی حرکت کا بیان کیا گیا ہے، سورج کے چلنے کا بیان کیا گیا ہے. اب چند ایک آیتیں میں آپ کو زمین کے سکون پہ بتاتا ہوں، کیونکہ یہ تو میں نے سورج اور چاند کے چلنے کی بات کی تھی. اب زمین ساکن ہے، کیا اس کا بھی ثبوت قرآن میں موجود ہے؟ جی ہاں، واضح لفظوں میں موجود ہے. اور اس کے حوالے سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پکڑا ہوا ہے، تھامے ہوئے ہیں کہ وہ کہیں زائل نہ ہو جائے، وہ حرکت نہ کر جائیں. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، اگر وہ حرکت کر جائے تو اس ذات کے سوا کوئی ان کو نہیں پکڑ سکتا. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اب یہ آیت جو ہے بڑی واضح دلیل ہے زمین کے ٹھہرے رہنے پر، اس کے قرار پر، اس کے اسٹیشنری ہونے پر. اگر زمین چلتی اور سورج کے گرد گھومتی، جس طرح کے آج جدید سائنسدان جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ آیت کریمہ کے برخلاف ہوتا. آیت کریمہ واضح لفظوں میں کہہ رہی ہے کہ اللہ نے
آسمانوں کو بھی تھام کے رکھا ہوا، زمین کو بھی تھام کے رکھا ہوا. سورج اور چاند کے بارے میں نہیں فرمایا ان کو تھاما ہوا، ان کو کہا تھا مسخر ہے، وہ ہمارے حکم پہ چل رہے ہیں، لیکن ان کو چونکہ رکی ہوئی ہے اس لیے تھام کے رکھا ہوا. پھر سورہ روم کی آیت نمبر 25، وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ آسمان بھی کھڑا ہے اور زمین بھی کھڑی ہے اس کے حکم سے. اب یہ لفظ واضح موجود ہے کہ قائم ہے. قائم کہتے ہیں کہ ٹھہرنے کو، کھڑے ہونے کو. اور امام بغوی نے اپنے تفسیر میں بیان کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قامتا علی غیر عمد، علی غیر عمد بامری، کہ آسمان بھی اور زمین بھی اللہ کے حکم سے بغیر ستون کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضرت ابن مسعود ہے. ابن کثیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ یہ جو اللہ نے فرمان میں نے آیت ان تقوم السماء والارض بامری، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے کھڑے ہیں، قائم ہے، تو یہ ایسا ہی جیسا کہ اللہ نے فرمایا یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، کہ اللہ نے آسمان کو بھی پکڑا ہوا ہے کہ زمین پہ نہ گرے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی قسم کے اندر مضبوطی پیدا کرنا چاہتے تھے کہ پکی قسم کھائیں ذرا زوردار قسم کی، تو قال، تو وہ فرمایا کرتے ہیں والذی تقوم السماء والارض بامری، کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے حکم پر زمین و آسمان کھڑے ہوئے ہیں. یہ عمر فاروق کی قسم ہوا کرتی تھی. یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگوں کو کیا پتا زمین و آسمان کا؟ ارے تمہیں کیا پتا؟ عمر فاروق تو وہ کہ جن کی زمین بھی پیروی کرتی تھی، کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تھا عمر فاروق کے زمانے میں. عمر فاروق نے وہ کوڑا نکالا اور زمین کو مارا، ٹھہر جا زمین، کہ عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا، تو اس وقت زلزلہ رک گیا. تو زمین ان کی تابع تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 64 ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، یعنی ٹھہری ہوئی ہے، اور آسمان کو اس نے چھت بنا دیا. تو اب یہ دیکھیے کہ اگر یہ ٹھہری نہیں ہوتی، حرکت میں ہوتی، گردش میں ہوتی، تو کیا کوئی پھر اس میں بیٹھ سکتا تھا؟ اس میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، کوئی چل نہیں سکتا تھا، معاملات نہیں چل پاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرار دیا. اسی طرح فرمایا کہ علم، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 61 ہے، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا، اور وہ جو جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے اندر اس نے نہریں بہائیں اور اس کے لیے اس نے لنگر ڈال دیے. اب لنگر ڈالنا، لنگر سمجھتے ہیں؟ اینکرز، جس کو انگلش میں کہتے ہیں. بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں، تو جب وہ بندرگاہ پہ آتے ہیں تو اس لیے کہ وہ حرکت نہ کریں، اپنے جگہ پہ ٹھہرے رہیں، تو بڑے بڑے لوہے کے بھاری بھاری زنجیروں میں بڑے بڑے وزن جو ہے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے. تو وہ چاروں طرف سے اس کے وزن پڑا ہوتا ہے، تو اس وزن کی وجہ سے وہ جہاز اپنے جگہ پہ ٹھہرا رہتا ہے. تو لنگر ڈالنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ لنگر کیوں ڈالا جاتا ہے؟ حرکت نہ کرے، ٹھہرا رہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے زمین کے لیے لنگر بنائے ہیں. اور پھر فرماتا ہے وہ القا فی الارض رواسیا، یہ آیت نمبر 15 سورہ نحل کی، کہ القا فی الارض رواسیا، اس نے زمین پہ لنگر ڈال دیے ہیں، ان تمید بکم، کہیں تمہیں لے کے چلتی نہ بنے، یہ ان تمید بکم، تو کہیں تمہیں لے کے چلنا پڑے. یہ وہ انہارن، اور نہریں بہائی ہیں، وہ سبلن، اور راستے بنائے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو. پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین کے اندر لنگر ڈال دیے ہیں
کہیں ان کو زمین لے کے چلتی نہ بنے، کہیں ان کو لے کے چلنا پڑے۔ پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 میں فرمایا خلق السماواتی بغیر عمد ترونہا، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے جس کو تم دیکھ رہے ہو، وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا، اس نے زمین کے اندر لنگر ڈال دیے، ان تمید بکم، کہیں تمہیں لے کے چلنا پڑے۔ اب یہ دیکھیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین مستقر ہے، ٹھہری ہوئی ہے۔ امام راغب اصفہانی یہ تمید بکم اس کا معنی بتا رہے ہیں، المید والاضطراب الشیء العظیم کا اضطراب الارض، کہ کسی چیز کے اندر زبردست قسم کا اضطراب ہونا، اس سے مراد ہوتا ہے۔ اور ابن جوزی نے اپنے تفسیر میں فرمایا سورہ نحل کی اسی آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑ لگا دیے ہیں جو زمین کو روک کے رکھتے ہیں۔ اور زجاج نے کہا کہ یہ مادہ یمودو جو ہے اس سے مراد ہے حرکت کرنا تیزی کے ساتھ۔ پھر امام بغوی نے بھی اسی کے بارے میں یہی بیان فرمایا۔ پھر امام وہب ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ لما خلق اللہ الارض، کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا، جعلت تمور، تو زمین بھاگنے لگی، دوڑنے لگی، زمین دوڑنے لگی، چلنے لگی۔ فقالت الملائکۃ ان هذه غیر مقرۃ احدا علی ظہرها، تو فرشتے آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ زمین تو کسی کو اپنے پر ٹھہرنے نہیں دے گی، یہ تو حرکت کر رہی ہے، ہل رہی ہے، جل رہی ہے۔ فاصبحت وقد ارسیت بالجبال، تو پھر زمین کو پہاڑوں کے ساتھ لنگر لگا دیے گئے۔ فلم تدر الملائکۃ مما خلقت الجبال، اور اس وقت فرشتوں کو پتہ نہیں تھا کہ پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے ہیں۔ اور ابن جریر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلی جلی، وقالت، اور بولی تخلق علی آدم و ذریتہ، کہ اللہ تو زمین پہ میرے اوپر تو آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولادوں کو پیدا فرمائے گا، وَيُلْقُونَ عَلَيَّ نِتَّهُمْ، اور وہ مجھ پہ اپنی گندگی ڈالیں گے، وَيَعْمَلُونَ عَلَيَّ بِالْخِطَايَا، اور مجھ پہ وہ گناہ کریں گے وہ لوگ۔ فَأَرْسَاهَا اللَّهُ بِالْجِبَالِ، تو اللہ نے اس کو لنگر ڈال دیے پہاڑوں کے ذریعے۔ فَمِنْهَا مَا تَرَوْنَ وَمِنْهَا مَا لَا تَرَوْنَ، تو ان پہاڑوں میں سے بعض کو تم دیکھتے ہو، بعض تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ پھر زمین کا جو ٹھہرنا تھا وہ حدیث میں آیا ایسے تھا کہ جیسا کہ اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت سکون میں آ جاتا ہے نا، یعنی اونٹ ذبح کرتے ہیں تو گوشت، آپ نے قربانی کا گوشت دیکھا ہوگا، وہ پھڑکتا ہے، تھوڑی دیر بعد سکون میں آیا تھا، اسی طرح پھر زمین سکون میں آ گئی تھی۔ تو اب یہ تقریباً یہ ساری کی ساری آیات اسی حوالے سے ہیں جو کہ آگے بھی بہت تفصیل کے ساتھ چل رہی ہیں، اور تقریباً یہی مفہوم موجود ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو لنگر ڈالا، زمین کو ٹھہرا دیا، اور بہت ساری ایسی آیات الحمدللہ آسمان کے بھی ٹھہرے ہونے پہ دلیل ہے۔ تو میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ابھی 8-10 آیتیں اور بھی ہیں جو اسی مفہوم کو ثابت کرتی ہے، لیکن چونکہ بات کلیئر ہو چکی ہے تو اس لیے یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں بتا دوں جو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کعبہ بنایا، کعبۃ اللہ، تو اسی کے اوپر بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اور حدیث شریف میں آیا کہ اگر وہ اوپر سے گر پڑے تو اسی کعبے پہ آگے گرے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب اگر زمین گھوم رہی ہوتی تو یہ تو گھوم کے کہیں اور چلی جاتی، تو اوپر سے جو گرنے والا تھا وہ کعبے پہ تو نہیں گرتا، وہ تو کہیں اور گر جاتا۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ زمین ساکن ہے۔ تو بات میں ختم کرتا ہوں کہ عزیزان محترم، ہم سائنس کے مخالف نہیں، بلکہ اسلام سائنس کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہر بات کو ہم مانتے چلے جائیں گے۔ ہم اسی بات کو مانیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور جو اس کے خلاف ہے اس کو نہیں مانیں گے،
اور ہم انتظار کریں گے کب یہ غلطیاں کرتے کرتے صحیح مقام پہ آ جائے اور اسی نظریے کو تسلیم کرے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے. اور قرآن کی وہ تعلیم ہے کہ جن کو جدید سائنسدانوں نے ریسرچ کر کر کے اسلام قبول کیا، اور یہ قرآن کی تعلیمات ہے جس پہ لوگوں نے ریسرچ کر کے نوبل پرائز حاصل کیا ہے. تو ہمیں قرآن کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن جیسا ویسا ہی ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دیکھیں مسلمان کا اس حوالے سے عقیدہ یہی ہونا چاہیے جو کہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ قرآن پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس کی جو واضح نصوص ہیں ان پہ ایمان لانا فرض ہے، ان کے اندر آپ تعویل نہیں کر سکتے. اگر تعویل کریں گے تو اس کے مطلب آپ کا ایمان اس پہ سے ختم ہو جائے گا. تو ضروری ہے کہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کے اندر واضح لفظ موجود ہے اس پہ ایمان لایا جائے. جزاکم اللہ خیر. کافی عرصے سے بھی ایک کوشش تھی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بیان ہو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلے کہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے کرے کو بات کرے کہ نہیں آپ قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ سے غلط مطلب نکال رہے ہیں، مفہوم آپ غلط سمجھ رہے ہیں. تو الحمدللہ آج یہ ہمیں کامیابی ملی کہ ایک بیان ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہو گیا. تو میں کوشش کروں گا کہ آج ہی یہ اپلوڈ ہو جائے، اور فیس بک پہ تو لائیو چل رہا تھا تو میں نے علیحدہ سے ریکارڈ کیا ہے. انشاءاللہ اس کو یوٹیوب کے اوپر بھی ہم چڑھائیں گے. کہ یہ ایک مسلک ہے، وہ تو اپنے کہہ لیں کہ نصابی کتاب میں زمین کی حرکت پڑھاتا ہے. صحیح ہے، وہ یہ جو ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے یہ ان کے نصاب میں شامل ہے، اور اس پہ وہ دلائل بھی پیش کرتے ہیں. الحمدللہ ہم جو ہیں وہ سکون زمین کے قائل ہیں، اور ہم یہی اپنے مدارس میں جامعات میں یہی پڑھاتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی تھا کہ ہمارا شرعی نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کی صورت میں بھی آئے. کتابوں کی صورت میں تو ہے ہی ہے، ایک بیان کی صورت میں بھی وہ موجود ہو الحمدللہ. جی کچھ میں ایک فارم آپ کو بھیجا تھا جس کا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو آپ فل کر کے تو دیں. تو بہت سارے جو ہیں ابھی انہوں نے نہیں کیا ہے وہ فارم فل، تو میرے بہت سارے انہوں نے کر بھی لیا ہے الحمدللہ. ان کی میں نے لسٹ بھی آپ کو واٹس ایپ کر دی تھی. تو یہ کسی بھی موبائل سے آپ وہ فارم فل کر کے ہمیں دے دیں. اگر نہیں تو آج کی تاریخ میں آپ وہ اپنے یہاں کسی کے پاس بھی ہوگا تو آپ ان سے یہ کام آج کی تاریخ میں آپ کر کے جائیں. چونکہ اسناد آپ کی بنانی ہے، وہ پرنٹ ہونی ہے، ان کے نام لکھ لیں، ٹائپ ہونے، تو آپ جو لکھ کے دیں گے وہی ہم اس کو استعمال کر لیں گے الحمدللہ. کل جو ہمارا لیکچر ہوا تھا اس میں ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ بہت سارے لڑکوں نے جو شرکائے کورس تھے انہوں نے نقشے الحمدللہ بنائے ہیں. ٹھیک ہے نا، مجھے واٹس ایپ آ رہے ہیں ان کے تصاویر، وہ کھینچ کے بھیج رہے ہیں الحمدللہ. تو حالانکہ ہمارا کل والا لیکچر مکمل نہیں ہو سکا تھا، اس میں کچھ جو ہے وہ رہ گیا تھا سلسلہ آخر میں، تو میں کوشش کروں گا کہ ابھی جو ہے وہ جلدی سے آپ کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرواؤں. تو انشاءاللہ وہ کریں گے. کچھ سوالات جو تھے ہمارے، جی کچھ سوالات تھے جو کل ہم نے سیکھنے تھے اسی کے حوالے سے، وہ میں ذرا جلدی ان کو بیان کرتا ہوں. کہ اوقات نماز کے نقشے کیسے بنائے جاتے ہیں یہ تو آپ نے سیکھ لیا. اب اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آئے گا اوقات نماز کے نقشے بناتے وقت کیا احتیاطیں کی جاتی ہیں. جس طرح کہ آپ نے سیکھا تھا کہ اوقات نماز کے جب ہم نقشے بناتے ہیں تو ابھی آپ کو نقشے بنانے کی اجازت ہے، آپ جتنے مرضی نقشے بنائیں، لیکن ان کو جاری کرنے کے لیے، عوام الناس کو جاری کرنے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک آپ ذہن میں رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں تبدیلی آئے گی. یعنی کہہ لیں کہ جب آپ نقشہ بنائیں گے عرض بلد اور طول بلد آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے،
تو ابھی تو ہم نے ویسے ہی ایک فرضی سا لے کر آپ کو دے کر اور آپ کو سے نقشے بنوائے. پھر وہ جو میلے شمس ہے کیا وہ ہے بھی کہ نہیں اس دن؟ یہ تو آپ کو ایک دے دیا, آپ نے اس پہ کیلکولیشن بھی کر لی, وہ ایگزیکٹ آ بھی گیا. تو ہر سال جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا میلے شمس چینج ہوتا ہے, ہر چوتھے سال بعد پھر وہ تقریباً وہی بنتا ہے. پھر میلے شمس ہمیں ہر نماز کا اسی لمحے کا چاہیے ہوتا ہے, لیکن یہ تو ہم نے ایک آپ کو دے دیا. میرا خیال آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میلے شمس کی تبدیل ہونے سے بھی فرق پڑے گا, عرض بلد کے تبدیل ہونے سے بھی فرق پڑے گا. پھر آپ کو ہم نے گرینچ کا وقت ظہر دیا, کیا گرینچ کا وقت ظہر وہی تھا؟ کیا وہ اوتھینٹک ہے؟ کیا اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی؟ تو اس کے تبدیل ہونے سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کا وہ چینجنگ آئے گی اس میں اوقات نماز میں, ظہر کے وقت میں, پھر باقی اوقات میں بھی تبدیلی ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ پریکٹس کے لیے تھا, پھر جب آپ مزید اس میں پختہ ہو جائیں یہ بھی آئے گا, تقریباً ٹھیک ہی آئے گا جواب, لیکن اس کو عوام الناس کے لیے جاری کرنے کے لیے ابھی اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اس میں مزید آپ تحقیق کریں, مزید اچھا سا سیکھیں, پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آپ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو جب علماء کرام بڑے ہمارے جو ہے وہ اجازت دیں گے تو پھر آپ اس کو عوام الناس کے لیے جاری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہوگی. مزید امام اہل سنت کیا احتیاطیں فرماتے تھے؟ تو ایک نقشوں کے لیے آپ احتیاط یاد رکھیے گا کہ جو بھی وقت نقشے کے اوپر آپ کے پاس لکھا ہوتا ہے, امام اہل سنت اس میں 5 منٹ کی احتیاط کا حکم ارشاد فرماتے تھے. 5 منٹ کی احتیاط کا حکم سے کیا مطلب ہے؟ 5 منٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ختم وقت ہو وہ 5 منٹ پہلے سمجھنا ہے آپ نے. ختم وقت 5 منٹ پہلے سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے صبح صادق کا وقت نکالا ہے 4:50, تو اب سحری کا وقت ختم ہوگا, عشاء کا وقت ختم ہو رہا ہے یہاں پہ, تو اب آپ نے وہ 4:50 نہیں آپ نے سمجھنا, بلکہ آپ نے 4:45 سمجھنا ہے کہ 4:45 پر آپ نے کھانا پینا بند کر دینا ہے. عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو اس وقت تک آپ پڑھ لیں. سمجھ میں 5 منٹ. اب نماز فجر بھی صبح صادق سے شروع ہوتی ہے, تو آپ نے جو 4:50 کا وقت لکھا ہوا ہے اس پہ نماز فجر پڑھنی شروع نہیں کر دینی, بلکہ نماز فجر کے لیے 5 منٹ بعد میں یعنی 4:55 پہ آپ نے جو ہے وہ نماز فجر کا, اذان کا یا یہ سلسلہ کرنا. تو یہ نقشوں کے لیے. اب دیکھیں کہ امام اہل سنت نے ہمیں پہلے سے ہی جو ہے وہ کیسا خوبصورت نسخہ عطا فرما دیا ہوا ہے کہ آپ نقشوں کو کیسے استعمال کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بات یاد رکھیے گا. مزید آگے چلتے ہیں تھوڑا سا کہ کیا ایک شہر کے اوقات نماز سے دوسرے شہر کے اوقات نکالے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ کیا ہمارے پاس کراچی کا ایک نقشہ آ گیا ہے, ہم نے کراچی کا نقشہ بنا لیا یا کسی بھی شہر کا بنا لیا ہے, تو کیا ہم اس نقشے سے کسی اور شہر کا نقشہ بنا سکتے ہیں؟ کچھ منٹ جمع کر لیں, کچھ منٹ تفریق کر لیں, تو کیا ایسا کرنے سے کیا ہم کسی اور شہر کا نقشہ بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے, بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ کہہ رہے ہیں بنا سکتے ہیں, کہتے نہیں بنا سکتے, بنا سکتے ہیں کہہ رہے ہیں. چینجنگ کہتے کرنی پڑے گی, ہر 27 کلومیٹر پہ فرق آئے گا کہہ رہے ہیں. آپ ذرا یہ ذہن میں لائیں کہ جو آپ کو میں نے پہلے بھی یہ مثال دی ہوئی ہے کہ جب ہم کرتے تھے, جب میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہم گرمیوں میں جو رمضان المبارک کی افطاری ہے وہ لاہور اور کراچی میں اس میں فرق تھوڑا سا ہے, شاید کسی کو یاد ہو, اگر رمضان المبارک اور افطاری کے اوقات یاد ہوں تو اس میں فرق تھوڑا ہے, لیکن سحری کے وقت میں کراچی اور لاہور کا تقریباً 1 گھنٹے کا فرق ہے. تو اگر آپ کوئی ایک نقشہ لے لیں کراچی کا اور پھر آپ کہیں کہ جناب اس میں 50 منٹ جمع کر کے آپ لاہور کا نکال لیں یا منفی کر کے لاہور کا نکال لیں یا کوئی ایسی چینجنگ لا کے, تو بتائیں کہ وہ آپ فجر میں کریں گے کہ عشاء میں کریں گے, یا ہر وقت کے لیے علیحدہ سے جناب کہ فجر میں اتنی چینجنگ کریں اور عصر میں اتنی اور مغرب میں اتنی اور عشاء میں اتنی. میری بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ ٹھیک ہے, تو اب اس کا ایک اصول ہے, ایک شہر کے نقشوں سے ہم دوسرے شہر کا نقشہ بنا سکتے ہیں. تو کیسے بنا سکتے ہیں اور کن شہروں کا بن سکتا ہے اور کن شہروں کا نہیں بن سکتا, یہ آپ نے ذرا سمجھنا ہے اور اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے. ٹھیک ہے, بہت آسان ہے. آسان کیا ہے کہ جس شہر کا عرض بلد ایک جیسا ہو, یعنی خط استوا سے دوری جس شہر کی ایک جیسی ہو,
ان شہروں کا نقشہ بنایا جا سکتا ہے کچھ منٹ جمع یا تفریق کر کے، اور اگر عرض بلد ایک جیسا نہیں ہوگا تو پھر ہم اس شہر کا نقشہ جو ہے دوسرے شہر کی مدد سے نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پر اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ کراچی اور لاہور ان دونوں کا خط، فرض کر لیں مثال کے طور پر کہ خط استوا سے دونوں کی دوری ایک جیسی ہے۔ دونوں کی دوری کیا ہے؟ ایک جیسی ہے۔ تو اب جب سورج ادھر سے ادھر کو جائے گا تو جتنا بڑا دن اس کا ہوگا اتنا ہی بڑا دن اس شہر کا ہوگا، یعنی دونوں شہر جو کہ خط استوا سے ایک جیسی دوری پہ ہیں، یعنی ان کا عرض بلد ایک جیسا ہے، تو ان کے کیا ہے، ہم اوقات جو ہے وہ کچھ جمع کر کے یا تفریق کر کے نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو شہر ہیں، وہ خط استوا سے ایک جیسی دوری کے اوپر ہیں، ایک شہر یہاں پہ ایک یہاں پہ ہے۔ اب سورج مشرق سے مغرب آئے گا تو اس کا مطلب پہلے اس شہر پہ آئے گا بعد میں اس شہر پہ آئے گا، تو اس شہر کے فرض کریں ہمارے پاس نقشہ موجود ہے پورے سال کا، تو اس میں جمع کریں گے ہم کچھ منٹ جتنا یہاں سے یہاں تک سورج آنے میں لیتا ہے، یعنی نماز ظہر میں جو فرق آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو نماز ظہر دونوں شہروں کے نماز ظہر میں جو فرق ہے اس کو اگر ہم اس شہر کے اوقات نماز کے نقشے میں جمع کر دیں گے تو یہ والا نقشہ آ جائے گا اس شہر کا۔ اور اگر ہمارے پاس یہ اس شہر کا نقشہ ہے اور دوسرا شہر بھی اتنے ہی عرض بلد پہ ہے تو ہم کیا کریں گے، اس شہر کے نقشے میں اتنا فرق جتنا کہ دونوں کی نماز ظہر میں ہے مائنس کر دیں گے تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس، اس شہر کا نقشہ آ جائے گا۔ یعنی کہہ لیں کہ دو شہروں کے نقشوں، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر کا نقشہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں بنایا جا سکتا ہے جبکہ کیا ہو کہ دونوں شہروں کا عرض بلد ایک جیسا ہو۔ اگر عرض بلد ایک جیسا نہیں ہوگا تو پھر ہم دوسرے شہر کا نقشہ جو ہے وہ نہیں بنا سکیں گے۔ جی ابھی ہم تھوڑا سا کام اور کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اس کو ذرا مٹا دیں۔ آپ کے نوٹس ہیں، نوٹس میں ایک صفحہ جو ہے، ایک مجھے دے دیں ذرا، چونکہ کل ہم پڑھیں گے امام اہل سنت کی کتاب نطق الہلال، تو اس میں جو موضوع ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ وصال کیا ہے، آپ نے وصال ظاہری کب فرمایا، وہ تاریخ کیا ہے، تو اس کے اوپر بحث کی گئی ہے۔ تو کل چونکہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، اس میں کیا بحث ہے، اس میں کیا امام اہل سنت فرماتے ہیں، کیا تحقیق فرماتے ہیں، تو اس کی کچھ بنیاد ہے۔ تو آج بنیاد ہم پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو کل ہم انشاءاللہ عز و جل اس کو پڑھیں گے، اور ساتھ میں سمت قبلہ جو ہے وہ کل ہم انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے۔ اور اگر کل ہمارے پاس وقت بچا تو سارے کے سارے سوالات بھی جو ہے وہ ہم دہرا لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی مارک کر دیجیے۔ جی آپ کے علم میں کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری کی تاریخ جو ہے وہ کیا ہے؟ جنہوں نے پہلے مجھ سے پڑھا ہوا ہے وہ تو خاموشی اختیار کریں نا، نطق الہلال، باقیوں سے اس کلام ہے ابھی۔ جی کہہ رہے ہیں جی 12 ربیع الاول، جی پیدائش اور وفات ایک ہی ہے، اور کوئی 8 ربیع الاول، اور کوئی 9، اور چلیں دیکھتے ہیں ذرا۔ یہاں میں کچھ لکھنے لگا ہوں، آپ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل اور بدھ۔ یہ دیکھیے گا ذرا، 1 2 3 4 5 6 7، آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نوٹس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، صرف توجہ کیجیے گا۔ 8 9 10 11 12 13 14، باقی گنتی دیکھیں، یہ آپ کے ایک صفحہ بنا ہوا ہے جس پہ گنتی لکھی ہوئی ہے، 1 2 3 4 5، جمعرات اوپر لکھا ہوا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ جی نظر آ رہا ہے؟ یہ صفحہ ذرا کھول لیں، اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع کیا گیا ہے، جی نظر آ رہا ہے آپ کو، جمعرات میں
کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ربیع الاول شریف میں کسی دن پیر شریف کو ہوا. اب اس پیر شریف کو تاریخ کیا تھی یہ ہمارا موضوع ہوگا. یعنی اتنی بات تو کنفرم ہے، طے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری جو ہوا تھا وہ پیر شریف کو ہوا تھا اور ربیع الاول شریف میں ہوا تھا. لیکن اس دن تاریخ کیا تھی؟ 1 تھی، 2 تھی، 3 تھی، 4 تھی، 5 تھی، 6 تھی، 7 تھی، 8 تھی، 9 تھی، 10 تھی، 11 تھی، 12 تھی. یعنی کیا تاریخ تھی، اس کے اوپر کلام ہے کہ وہ تاریخ کیا ہے. تو یہ آپ ذرا دیکھیے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس نوٹس ہیں. تو ذوالحجہ کا مہینہ جمعرات سے شروع ہو رہا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا وہ جمعے والے دن فرمایا تھا. جی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اوپر ڈبہ لگایا ہوا ہے. آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ 9 ذوالحجہ کو ارشاد فرمایا تھا اور اس دن کیا تھا؟ جمعے کا دن تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جمعرات کو یکم ہوئی. جی توجہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے یہ. اور اگر یہ بات آج والی سمجھ نہیں آئے گی تو کل آپ کو کتاب سمجھ نہیں آئے گی میری، وہ جو ہم پڑھیں گے اعلیٰ حضرت کی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جمعرات کو یکم ہوئی، اسی وجہ سے تو 9 ذوالحجہ کو حج ہوا. اچھا، اب اگر جمعرات کو یکم ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بدھ والے دن اس سے پہلے یا تو چاند نظر آیا ہے، تو یہاں 30 دن پورے ہوئے ہیں پچھلے مہینے کے ذیقعدہ کے. ایسے ہی ہوا ہوگا نا کہ ذیقعدہ کے مہینے کے 30 دن یہاں پورے ہوئے ہیں، یا یہاں پہ بدھ والے دن چاند نظر آیا ہے. بدھ والے دن اگر چاند نظر آیا ہے تو پھر کیا ہوا ہے؟ جمعرات کو یکم ہوئی ہے. اور اگر جمعرات کو یکم ہوئی ہے، اور پھر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، میں اس طرح گنتی چیک کرتے جائیے گا کہیں غلطی نہ ہو جائے. جی اسلامی مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 29 یا 30 ہوتے ہیں. صرف 5 منٹ کا جو ہے پھر انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ذرا سمجھ لیں، اہم معاملہ ہے. دیکھیں کہ ہمارے پاس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ وصال کیا ہے، اس کا ہی ہمیں وہ کوئی کنفرم یا کوئی ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی مضبوط، کوئی ہم کوئی بات کرنا چاہیں یا کہہ لیں کہ وہ کیا ہے تو یہ آج آپ سیکھ جائیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ذرا دیکھیے گا. تو اسلامی یعنی یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہو گیا. یہاں تک گنتی میں نے اس وجہ سے لکھی کہ مہینے جو آئیں گے ربیع الاول شریف تک، ایک تو ذوالحجہ کا مہینہ آئے گا، پھر کون سا آئے گا؟ محرم الحرام، پھر اس کے بعد صفر المظفر آئے گا، اور پھر اس کے بعد کیا آ جائے گا؟ ربیع الاول کی کوئی تاریخ. تو 3 مہینوں میں اگر یعنی پیر شریف کو آپ کا وصال ظاہری ہے تو اس کا مطلب ہے ان کسی تاریخوں میں آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ نے پردہ فرمایا. ایسے ہی ہے جی. اب ذرا دیکھتے ہیں
کہ اگر یہاں پہ جمعرات کو یکم ہے، یہ تو کنفرم ہے کہ یکم ہے چونکہ 9 کو حج ہوا اور اس دن جمعہ تھا، اب اس کے بعد کیا ممکن ہے کہ تینوں مہینے فرض کر لیتے ہیں کہ 29 کے ہو جائیں؟ اگر تینوں مہینے 29 کے ہو جائیں تو ان تینوں کو آپ جمع کریں گے تو کتنے دن بنتے ہیں؟ دیکھیں نیچے لکھے ہوئے 87 دن بنتے ہیں. تو اگر 87 دن بنیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 88واں دن جو ہے یہ یکم ہے اور یہاں پہ 2 آ جائے گی، نظر آ رہی ہے؟ تو یہ دیکھیں پیر شریف کو 2 تاریخ بنے گی یا 9 تاریخ بنے گی یا پھر کیا لکھا ہوا ہے 16 تاریخ بنے گی، یعنی 2 9 یا 16 تاریخ. اگر بالفرض ان میں سے تینوں میں سے ایک مہینہ 29 کا رہنے دیتے ہیں اور 2 30 کے کر لیتے ہیں، بلکہ 2 29 کے رہنے دیتے ہیں، ایک 30 کا کر لیتے ہیں، کوئی سے بھی، تو پھر 88 دن بن جائیں گے. جب 88 دن بن جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 88 پہ تو مہینہ پورا ہو رہے ہیں، 3 مہینے پورے ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ کیا آ جائے گی؟ یکم آ جائے گی. پھر یہاں پہ 8 ہوگی یا یہاں پہ 15 ہو گئی، یعنی پھر متوقع تاریخیں کیا بن جاتی ہیں؟ 1 8 اور 15. تیسری ممکنہ صورت کیا ہے کہ 1 29 کا اور 2 30 کے، پھر دنوں کی تعداد کیا بن جائے گی؟ 89. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ 89 پہ تو ابھی سفر المظفر ختم ہوگا ہمارے پاس، تو یہاں پہ یکم آئے گی. تو 1 2 3 4 5 6 7 7 14 اور 21، 7 14 اور 21 متوقع تاریخیں ہیں. اور پھر کیا ہے ہمارے پاس چوتھی ممکنہ صورت کیا ہے کہ تینوں مہینے جو ہیں وہ کتنے کے ہو جائیں؟ 30 کے ہو جائیں. تو پھر 90 پہ مہینہ پورا ہوگا، اور اگر جب 90 پہ پورا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 51واں دن جو ہے وہ ہمارا یکم ہوگا، اور پھر یہاں پہ ہمارے پاس 6 تاریخ آ جائے گی، یا ہمارے پاس 13 تاریخ ہوگی، یا ہمارے پاس 20 تاریخ ہوگی. اب ہمارے پاس جو روایات ملتی ہیں ان میں بہت زیادہ روایات ایسی ہیں جن میں لکھا ہوا ہے، معتبر کہہ لیں، اتھینٹک کہہ لیں، کہ جن میں لکھا ہوا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری جو فرمایا ہے وہ 12 ربیع الاول شریف کو فرمایا ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ لیکن ہم یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم تینوں مہینے 29 کے کر لیں تو تب 2 9 اور 16 ربیع الاول بنے گی، 2 29 کے کر لیں، 1 30 کا بنا لیں، 1 8 اور 15 تاریخ بنے گی، 1 29 کے 2 30 کے بنا لیں تو 7 14 اور 21 بنے گی، تینوں 30 کے کر لیں تو 90 دن ہوں گے، 6 13 اور 20 تاریخ بنے گی. کسی بھی طرح 12 ربیع الاول نہیں بنتی. اس میں سبحان اللہ کہنے والی. اب آگے سنیے نا ذرا. اب کچھ لوگوں نے اسی طرح حساب کیا جس طرح ہم یہ حساب کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اسی طرح حساب کیا جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول نہیں آتی. اب یا تو یہ تاریخ جو ہے 2 ہے یا 1 ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ کے پاس تو چارٹ لکھا ہوا ہے نا، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، یہ چارٹ یہاں پہ بنا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ کیوں بنایا ہے؟ یہ بات سمجھانے کے لیے بنایا ہے کہ جو ہمارے پاس روایات ہیں وہ ہیں کہ 12 ربیع الاول کو وصال مبارک ہوا ہے، جبکہ بعض لوگ یعنی لیکن ہم حساب کرتے ہیں تو کسی طرح بھی کسی بھی صورت میں ہمارے پاس 12 ربیع الاول نہیں آ رہا. آپ کے حساب دیکھیں، آپ کے سامنے کیا ہم نے، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ یا تو 2 ربیع الاول تاریخ ہے اور یا یکم ہے. غلطی سے یعنی کہہ لیں کہ کوئی مس پرنٹنگ ہو گئی، یا لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی، یا کتابت کی ہوئی، یا سمجھنے میں ہوئی، تو یہ یا تو یہ 2 ہے یا 1 ہے، یہ 12 نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ یکم اور 2 ربیع الاول کے قول جو ہے وہ کرنے شروع کر دیے، کہنے شروع کر دیے.
جب یہ مسئلہ کہ تاریخ وصال جو ہے وہ کیا ہے، حتمی کیا ہے، اتھینٹک کیا ہے، یہ جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو پھر امام اہل سنت نے اس کے جواب میں کہہ لیں کہ ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام نطق الہلال ہے. کل انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے، یہاں سٹال پہ دستیاب ہے، آپ اس کو لے کر ذرا 2 3 4 مرتبہ پڑھ کے رائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اس میں کیا لکھا ہے. اب اس میں کیا لکھا ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو وصال ظاہری ہے یہ 12 ربیع الاول شریف کو ہی ہے، 1 اور 2 کو ہونا محال اور ناممکن ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات اعلی حضرت کیسے ثابت کرتے ہیں جبکہ کسی صورت یہ ثابت نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے، یہ اس کتاب میں آپ پڑھ کے آئیے گا تاکہ آپ کو پہلے سے سمجھ ہو. تو کل انشاءاللہ عز و جل ہم امام اہل سنت کی یہ کتاب بھی پڑھیں گے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ وصال ظاہری کی تاریخ جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہی ہے، اور 1 اور 2 ہونا جو ہے یہ ناممکن اور محال ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کے اوپر کلام کریں گے. آج آپ سے عرض یہ ہے کہ وہ فارم جنہوں نے نہیں فل کیا ان کی لسٹ میں نے سے وہ قبلہ مفتی صاحب کو پیش کرنی ہے، وہ آج یہاں پہ فارم کا مسئلہ اپنا حل کر کے جائیں. اور جن کے نقشوں کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی نقشوں کے لیے میں 12 بجے تک یہاں پہ ہوں گا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ جو بھی مشورہ کرنا ہو پوچھنا ہو تو وہ تو فارم آج کی تاریخ میں آپ فل کر کے جائیے گا. اگر آپ کے پاس ایسا موبائل نہیں ہے تو یہاں پہ 2 احباب ہوں گے، وہ آپ کا فل کر دیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کسی بھی موبائل سے آپ کا فارم وہ فل ہو جائے، بس فارم فل ہونا جو ہے وہ ذرا ضروری ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا اس کو یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. اچھا، یہ دعا سے پہلے ایک سوال کا جواب میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ کیا کہ قرآن و حدیث سے تو واضح ہوا کہ زمین ساکن ہے اور قرآن پر ایمان بھی فرض، تو اب ایک مسلمان جب سائنس پڑھتا ہے تو کس طرح اپنا عقیدہ محفوظ رکھے یا کس طرح اپنا معاملہ رکھے کہ پڑھنا تو بہرحال سے ہے. تو دیکھیں، اس حوالے سے بات بڑی طویل ہے، بڑی لمبی ہے، لیکن آسان راستہ یہ ہے کہ آپ اپنا عقیدہ قرآن و سنت ہی پہ رکھیں. البتہ جب آپ کو اپنے نصاب کو لکھنا ہو، سوال کا جواب لکھنا ہو، تو آپ اس طرح سے ابتدا کریں کہ ہمارے نصاب کی کتاب کے مطابق یہ مسئلہ یہ اس طرح سے ہے، تاکہ آپ کا قول نہ بنے وہ نصاب ہی کی طرف منسوب کیا جائے. تو اس طرح سے آپ کے لیے چھٹکارا ہے اس میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وتلاوۃ القرآن. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وأولادا صالحين بالعافية والخير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.